سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، الیکشن 15 جنوری کو ہوگا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس، سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشن واپس کرنے پر اہم فیصلہ متوقع۔ سندھ بلدیاتی انتخابات کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ بھی ایجنڈے کا حصہ۔ آئینی اختیارات، عدالتی فیصلوں کی روشنی میں تمام قانونی آپشنز پر غور۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس، سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ۔ کراچی، حیدرآباد اور دادو میں 15 تاریخ کو اب الیکشن نہیں ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے ایم کیو ایم کو ڈیلیمیٹیشن پر تحفظات ہیں، چاہتے ہیں اتحادیوں کے مطالبات کو سنجیدہ لیا جائے۔ سندھ کے دیگر تمام اضلاع میں الیکشن معمول کے مطابق ہوں گے۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو کراچی، حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کے حوالے سے بھی خط لکھ دیا۔ فاروق ستار کا حکومت چھوڑنے پر اصرار، خالد مقبول صدیقی کا انکار۔ متحدہ قومی موومنٹ کے متحد ہوتے ہی پہلا اختلاف پیدا ہو گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے فاروق ستار کو پالیسی بیان دینے سے منع کر دیا، کہا پالیسی بیان نہ دیں، ابھی یہ وقت نہیں۔ فاروق ستار نے سرفراز احمد کا بھی ذکر چھیڑ دیا، بولے سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتا مگر ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے، ہمارے اتحاد کا مقصد یہی ہے کہ اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا۔ پنجاب میں بڑا سیاسی بھونچال، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری دستخط کر کے گورنر کو ارسال کر دی۔ سمری گورنر کو موصول۔ فواد چودھری کہتے ہیں گورنر نے دستخط نہ کیے تو اسمبلی 2 دن میں خود تحلیل ہو جائے گی۔ محمود خان بھی پرویز الہی کے نقش قدم پر خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی تیاری کر لی، کہتے ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل کے نوٹیفیکیشن کے بعد گورنر کو ایڈوائس بھجوا دوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے متحدہ کے وفد فاروق ستار کی سربراہی میں ملاقات۔ وفد میں فیصل سبزواری، مصطفیٰ کمال، وسیم اختر، جاوید حنیف شامل۔ ایم کیو ایم وفد نے سندھ کابینہ کے بلدیاتی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کیے گئے فیصلے پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ناصر شاہ، شرجیل میمن، مرتضی وہاب، قاسم نوید، مکیش چاولہ، تیمور تالپور شریک تھے۔ جماعت اسلامی کراچی کا الیکشن کمیشن آفس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ الیکشن سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ساتھ انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر اس کا نوٹس لیں، الیکشن نہ ہوئے تو دھرنے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چور دروازے سے ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی کا مینڈیٹ وڈیروں کو بیچا ہے۔ وزیر اعظم کی دورہ متحدہ عرب امارات کا دوسرا روز، آج ابوظہبی چیمبر آف کامرس کا وفد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ ترجمان وزیر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا وزیر اعظم سے یو اے ای کے وزیر شیخ نہان بن مبارک کی ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف پاکستانی اور اماراتی سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم آج ہی وطن واپس پہنچیں گے۔ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں کیوبا کو گروپ آف 77 کی چیئرمین شپ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا گروپ آف 77 کی چیئرمین شپ پاکستان کے لیے ایک اعزاز تھا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فورم سے اہم فیصلے کیے گئے۔ ماحول کو نقصان پہنچانے والے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم نوید کے بھائی اور بھانجے کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا آر پی او گجرانوالہ کو دونوں کو 16 جنوری کو پیش کرنے کا حکم۔ ملزم نوید کی اہلیہ نے بازیابی کی درخواست دی۔ فورب میگزین کی طرف سے ایشیا کی 50 کامیاب خواتین کی فہرست جاری کر دی گئی۔ فہرست میں شیری رحمان کا نام بھی شامل۔ ایشیائی پیسیفک سے 50 سال سے زیادہ عمر کی 50 خواتین کی فہرست جاری کی گئی۔ فہرست میں شامل خواتین اپنے شعبہ جات میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آٹے کا حصول بڑا امتحان بن گیا۔
मरदान में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा, शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी की रैली में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारे। आरिफ वाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा 120 से 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें। पाकिस्तान की जेलों में कैद, इक़दाम में खुदकुशी के सैकड़ों कैदियों को रिहाई मिल गई। सेनेट में पेश किया जाने वाला बिल मंजूरी के बाद कानून का हिस्सा बन गया। इक़दाम में खुदकुशी से मुतालिक बिल पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ने पेश किया था। दफा 325 इक़दाम में खुदकुशी कानून नए बिल की मंजूरी के बाद खत्म कर दिया गया। कराची के इलाके मनोड़ा में बाप का 2 बच्चों को समंदर में फेंकने का वाकया। रेस्क्यू एहलकारों का तीसरे रोज भी तलाश के लिए ऑपरेशन। मुलजिम का कहना है कि एहलिया के किसी शख्स से ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से बच्चों को समंदर में फेंका। गुजरांवाला FIA साइबर क्राइम सर्कल की मियां चन्नू के इलाके में बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से मालूमात हासिल करके शहरियों के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए रकम निकलवाने वाले 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वीरबाला में बर्फबारी के बायस हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में मुसलसल बर्फबारी की वजह से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कोहिस्तान की तमाम राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद। कश्मीर के बास मकामात पर बर्फबारी और बारिश। वादी लीपा में 5 से 7 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा में दर्जे हरारत -10 तक गिर गया। ज़ियारत में -14 और कलात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के कुछ मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कराची, हैदराबाद और दादू में 15 तारीख को अब इलेक्शन नहीं होंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है MKM को डिलिमिटेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहते हैं इत्तेहादियों के मुतालबात को संजीदा लिया जाए। सिंध के दीगर तमाम अजला में इलेक्शन मामूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कराची, हैदराबाद की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने के हवाले से भी खत लिख दिया। और गाड़ी को तंग जगह में भी पार्क करना अब हो गया आसान। जनूबी कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने 90 डिग्री पर मुड़ने वाली कार मुतारिफ करा दी। 4 व्हील स्टीयरिंग और 90 के जाविये पर मुड़ने वाले टायरों से गाड़ी को कहीं भी पार्क करना और निकालना आसान हो गया।